وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی ان آیات میں میاں اور بیوی کی جو اجتماعی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کو بیان فرمایا۔ جہاں پہ انسان اکٹھا رہتا ہے وہاں پہ اختلافات کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ جدائی کا خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان مسائل کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ مراحل پیش آئیں تو کس انداز سے آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو نابود ہونے سے، ختم ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچانا ہے۔ کیونکہ اسلام کی، قرآن کی، روایات کی پوری تاکید یہی ہے کہ جب ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مشترک زندگی، میاں بیوی جب ایک زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو تاکید یہی ہے کہ اس کو جس طرح سے ممکن ہو اس کو آخر تک لے کے جائے اور اس سفر کو مکمل کریں، مگر یہ کہ کوئی چارہ نہ رہ جائے تو وہاں پہ جدائی کا اور طلاق کا جو تصور اور جو اجازت دی ہے قرآن کریم نے۔ لیکن تمام مراحل میں قرآن کریم کی تاکید یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں کو تقوی الہی کی طرف، خدا کی طرف، اپنے حقوق کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ دونوں خدا کے محضر میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور ان خطاؤں سے اور حسد اور کینے سے بچیں۔ اس آیت میں ایک اور مرحلے کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم نے جو بہت خوبصورت مشورہ ہے قرآن کریم کا۔ البتہ یہ ایک حکم ارشادی کے طور پہ ہے، قرآن کی ایک تاکید ہے، ایک مشورہ ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ واجب ہے اس کو انجام دینا۔ قرآن نے رائے حل دیا ہے، ممکن ہے بعض افراد اس رائے حل کے مقابلے میں کسی اور رائے حل کو ترجیح دیں، لیکن قرآن نے خوبصورت رائے حل پیش کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو وہاں پہ آپ ایک ثالث سے کام لیں، ایک مشاور سے کام لیں، ایک ایسے فرد سے کام لیں جو دونوں کا خیر خواہ ہو، ایسے افراد سے کام لیں، ایسے افراد کو انوالو کریں، ان سے مشورہ لیں جو دونوں فیملیز کا خیر خواہ ہو۔ لہذا جب یہ خیر کا ارادہ رکھتا ہوگا، جب یہ صلاح کا اور صلح کا ارادہ رکھتا ہوگا تو پروردگار عالم ایسے اسباب فراہم کرے گا کہ یہ زندگی آگے بڑھ سکے گی۔ لہذا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم آپسی اختلاف کا خطرہ محسوس کرتے ہو، تم شقاق رنجش کو کہتے ہیں، باہمی اختلاف کو کہتے ہیں، جدائی کو کہتے ہیں، دشمنی کو کہتے ہیں۔ اگر باہمی اختلاف کا تم خطرہ محسوس کرتے ہو خفتم یعنی جب دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمارا کام اب جدائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اب ہمارا اکٹھا رہنا مشکل ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تم بھیجو، تم روانہ کرو ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا فرد مرد کے اہل سے، یعنی جو شوہر ہے اس کے جو اہل ہیں، اس کا جو خاندان ہے، اس کے جو قریبی افراد ہیں، ان میں سے ایک حکم، ایک ثالث، ایک ایسا فرد جو ان احکامات کو، ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے، اس کو جانا چاہیے۔
وحکما من اہلہا، اور ایک حکم وہ خواتین کی فیملی سے ہو۔ یہ بھی بہت بہترین حکم ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک فرد جائے۔ معمولاً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے، جب نزاع ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو معمولاً یا بیوی کے خاندان سے فرد ہوتا ہے یا شوہر کے خاندان سے ایک فرد ہوتا ہے ان کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے۔ تو وہ معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ جو بیوی کے خاندان کا ہے وہ اگر بیوی کی غلطی ہے تب بھی وہ اس کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے، وہ حق اسی کو دے گا کیونکہ وہ اس کی بھتیجی ہے، کیونکہ وہ اس کی بھانجی ہے، کیونکہ وہ اس کی بہن ہے، لہذا وہ اسی کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ اور اگر شوہر کی طرف سے حکم اور ثالث ہوتا ہے تو اگرچہ شوہر کا قصور ہو لیکن وہ پوری کوشش کرے گا اس کو بے گناہ اور بے قصور ثابت کرے۔ لہذا قرآن کریم نے جو مشورہ دیا، ایک حکم وہ شوہر کے خاندان سے اور ایک حکم اور ثالث اور ایک فرد جو مصلح ہے، جو صالح ہے، وہ بیوی کے خاندان سے، یہ دونوں ان کو بھیجیں، یہ آپس میں گفتگو کریں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، اگر یہ ان کو ملانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ زندگی آگے بڑھائیں، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ دونوں رکھتے ہیں، دونوں سے مراد دونوں خاندان ہیں، کیونکہ جب دونوں خاندان ہم کہتے ہیں تو اس میں میاں بیوی بھی آ سکتے ہیں، جو ان کے حکم ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، یعنی جب دونوں خاندان اس وصلت کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کو توفیق دیتا ہے، اللہ ان کو موفق کرتا ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ پروردگار عالم یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ دونوں خاندان صلاح کا، صلح کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو کامیابی ملے گی، نہیں، حقیقی سبب کی طرف پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے۔ یہ کوشش کریں گے لیکن کامیابی کون دے گا؟ وہ اللہ ہے، یعنی حقیقت میں وہ ایک باطنی سبب ہے، وہ مخفی سبب ہے جس کی طرف پروردگار ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ بہت زیادہ علم والا ہے، وہ بہت ہی بہترین انداز میں بڑی چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے، وہ جس کو تم چھپاتے ہو۔ ممکن ہے ظاہر میں یہ انسان کہہ رہا ہو کہ میرا تو صلاح کا ارادہ ہے، بعض دفعہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں جدائی ہو، لیکن ظاہر میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا ان افراد کو متوجہ کیا اور میاں بیوی کو بھی متوجہ کیا ہے کہ خدا کے نالج میں، خدا کے علم میں ہے کہ تم میں سے کون ارادہ رکھتا ہے، کون صلاح کا ارادہ رکھتا ہے، کون مصلح ہے، کون مفسد ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دونوں ان صفات کو بیان کیا۔ پروردگار علیم بھی اور خبیر بھی ہے، جو تمہارے اندر کی باتیں ہیں، جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہاری روشیں ہیں، جو تم کام کر رہے ہیں، پروردگار عالم سب سے باخبر ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احکامات پہ عمل کریں، اور ہمارا معاشرہ کبھی اگر ان خطرات سے دوچار ہو تو انہی قرآن کریم کی روشوں پہ عمل کر کے ایک اچھی گھریلو زندگی گزار سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔